اس مقابلے کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے جیت لیا اور کافر نمرود کو شکست ہوئی، ابراہیم علیہ السلام بالکل تنہا اپنے علم کو مستحکم کرنا چاہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھاؤ کہ تم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ خدا نے پوچھا، کیا تم یقین نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے کہا، لیکن ایمان کی تسکین چاہتا ہوں۔ خدا نے پیغمبر خدا کو 4 پرندے لینے کا حکم دیا اور انہوں نے کبوتر، مرغ، مور اور کوے کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ انہیں ذبح کر کے ان کے پنکھوں کو ہٹا دو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں ملا دو، اور فرمایا کہ ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو اور ان پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور انہیں پکاریں اپنے خدا کے نام سے اور ان الفاظ کے ساتھ جو خدا آپ کو سکھاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر منتظر رہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام خدا کی تخلیق کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ پرندے ایک کے بعد ایک ان کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خدا کے حکم پر ذبح کیا اور پنکھ ہٹا کر گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں آپس میں ملا کر مختلف پہاڑیوں پر پرندوں کا ملا ہوا گوشت رکھ دیا، اور نیچے اتر کر جب ابراہیم علیہ السلام ان پہاڑوں کی چوٹیوں کی جانب دیکھ رہے تھے اور جنہیں دیکھ کر خدا کے نام سے ان پرندوں کو پکارا گیا تو ان کے حصے آپس میں اڑ اڑ کر ملنے لگے۔ ہر پرندے کا گوشت، خون اور پنکھ اس کی جانب اڑا یہاں تک کہ وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اور یوں تمام پرندے زندہ ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ وہ بغیر سر کے اپنے دھڑ لیے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہر پرندہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اپنا سر طلب کرنے آیا۔ اگر کسی پرندے کو کسی دوسرے کا سر دیا تو پرندے نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کو اپنا سر دیا تو وہ سر خدا کی قامت اور طاقت کے ذریعے اس کے جسم میں پیوست ہوا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو عقیدت کے ساتھ سجدہ کیا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا غالب حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ زمانہ قدیم میں نمرود بن کنعان نامی ایک ظالم بادشاہ تھا جو زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی نعمتیں عطا کی جو ان گنت ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نے کفر کیا اور اپنے آپ کو بڑا اور مضبوط سمجھا۔ وہ ارض عراق میں اپنے لوگوں پر لوہے اور آگ سے حکومت کرتا تھا۔ شروع میں وہ بتوں کی پجاری تھے۔ کچھ عرصے بعد نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کے والد بھی سنگ تراش تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ان بتوں سے نفرت تھی، وہ کہ جو نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بولتے، نہ نقصان اور نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جوان سال عمر کو پہنچنے تک ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو چلا کہ خلق خدا کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ چنانچہ اپنے والد کو اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن ان کے والد نے انکار کیا اور انہیں گھر سے بے دخل کر دیا۔ ایک روز جب شہر کے تمام لوگ جشن منا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے تیز کلہڑی کے ساتھ
بت خانے میں داخل ہو کر ایک بڑے بت کے علاوہ باقی تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور کلہاڑی اس سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی۔ جب اہلیان شہر جشن سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو تباہ شدہ پایا اور انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ ان سب کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے بڑے سے پوچھو، ہو سکتا ہے اسی نے سب کو توڑا ہو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے گئے اور تمام رودات سنائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، نمرود نے تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے نمرود نے 2 آدمی دربار میں بلوائے جنہیں پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی اور بعد ازاں ان میں سے ایک کے لیے آزادی کا حکم دیا جبکہ دوسرے کو موت کا۔ ابراہیم نے زندگی اور موت کے لیے نمرود کی اس غلط فہمی پر بحث نہ کی اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے ابھار کر دکھاؤ۔ یہاں نمرود حیرت زدہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور کچھ بول نہ سکا اور ایک بڑی آگ جلانے کا حکم دیا جس میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا حکم دیا۔ خدا نے بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن وہ مغرور، نافرمانی اور خدا سے کفر اختیار کر گیا۔ اللہ عز و جل نے اس کی جانب ایک مچھر بھیجا جو اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر بعد میں اس کے دماغ میں چلا گیا اور اسے سخت تکلیف پہنچی۔ مچھر دماغ میں مستقل حرکت کر رہا تھا حتیٰ کہ وہ اس سر درد کو دور کرنے کے لیے اپنے سر کو جوتوں سے پیٹے، اور یوں خدا نے اس سے بدلہ لیا اور کئی برس یہ ذلت بھری سزا چلتی رہی حتیٰ کہ اسے موت آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا رہا، لیکن فقط 2 افراد ایمان لائے، ایک سارا نام کی عورت جو بعد میں ان کی بیوی بنی اور ایک شخص لوط جنہیں پیغمبر چنا گیا۔ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين۔ ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ آپ خدا تعالیٰ میں گہری عقیدت اور تقوی رکھتے تھے، اس پر انحصار کیا اور اسی کی تقدیر اور فیصلے سے راضی ہوئے تو خدا نے آپ کو نرینہ اولاد اسماعیل عطا فرمایا۔ جب ایک روز ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اسماعیل کو لے کر ساتھ ساتھ چلیں، ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بنجر اور نہایت گرم صحرا میں جا پہنچے جہاں نہ پھول پودے تھے نہ ہی پانی، اور وہیں حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑا اور آگے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی اور دریافت کیا کہ آپ ہمیں اس بنجر وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پودے ہیں، نہ پانی اور نہ ہی کوئی بنی بشر۔ حضرت ابراہیم خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ہاجرہ جانتی تھی کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ پر اعتماد ہوئیں اور کہا
اللہ ہمیں بھی فراموش نہ کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے سے آگے بڑھتے ایک پہاڑ کے پیچھے غائب ہوئے تو انہوں نے خدا سے اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے برکت کی دعا مانگی، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ اسماعیل کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور ابراہیم علیہ السلام کے دیے گئے پانی کے ختم ہونے تک اسی سے گزارا کیا، مگر اب نوزائیدہ بچہ پیاس سے پکارنے لگا اس تپتی ریت پر کہ جہاں موسم شدید گرم تھا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بچے کو چھوڑ کر الصفا پہاڑی کی طرف دوڑی، مگر وہاں کچھ نہ ملا، اور پھر واپس مروہ پہاڑ کی طرف دوڑی، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ ماں اپنے بچے کے پاس واپس آئی اور انہیں روتا ہوا پایا، اور اس کی شدید پیاس بجھانے کی خاطر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی جانب دوڑتی رہیں، حتیٰ کہ 7 مرتبہ دوڑ لگانے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گئیں، اور اسی لمحے خدا کی مدد اور رحمت ایک فرشتے کی صورت آن پہنچی اور اس بنجر زمین سے زمزم پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو کنویں کی شکل گھیر لیا اور خوشی سے سیراب ہوئیں اور اپنے بچے کو دودھ پلایا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر پھول پودے اگنا شروع ہوئے، آب و ہوا بنی، پرندے آئے، اور دور دراز کے قبائل زمزم کنویں کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ انہی میں سے گورم قبیلہ حضرت ہاجرہ کی رضامندی سے پانی کے قریب آ ٹھہرا، بشرطے یہ کہ اس قبیلے کا پانی پر کوئی ضبط نہ ہوگا۔ وہ جگہ سرسبز و خوشحال ہوئی۔ اسماعیل کی گورم قبیلے کے ساتھ پرورش ہوئی۔ ان کی والدہ اسماعیل کی پرورش کے لیے خواہاں تھی کہ وہ سخت جسامت کے مرد بنے۔ اسماعیل شاہ سواری اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال حالات کے مطابق اپنے بیٹے اور بیوی سے ملنے سال میں 1 یا 2 مرتبہ آیا کرتے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اسماعیل نے بڑے ہو کر پڑوسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ان کی خیر خبر لینے، دیکھ بھال کرنے اور وقتاً فوقتاً انہیں مشورہ دینے آتے رہتے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی کا خواب در حقیقت وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا کہ جس سے ان کا دل وابستہ ہے وہ زمین پہ بچھایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا، وہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے۔ وہ اس خواب کے متعلق اسماعیل علیہ السلام کو آگاہ کرنے ان کے پاس گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا اس متعلق کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا، اے ابا جان، جیسا آپ کو کہا گیا ہے ویسا کریں، اور دونوں خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر منہ کے بل لٹایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھا کر حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے آگے بڑھی تھے کہ خدا کا حکم آیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ہم نے اسے پکارا،
اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اپنے نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور خدا نے اسے بہت بڑی قربانی سے نوازا تھا، جس کے بدلے ہم نے اسے چھڑایا، اور غم اس خوشی میں بدل گیا، اور اس دن کو آنے والی تمام مسلمان نسلوں کے لیے یوم عید بنا دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ ایک بار پھر جب حضرت اسماعیل جوان سال ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، اے اسماعیل، خدا نے ہمیں کعبہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ کر دکھایا کہ جس کے لیے بہت سے لوگ درکار ہوتے ہیں، بہت گہرائی میں بنیاد کھودنا، پھر قریب اور دور دراز کے پہاڑوں سے پتھروں کو کاٹ لانا، انہیں سیدھا، برابر اور ہموار کرنا، ان کی تعمیر کر کے بلند کرنا۔ اس کے لیے انسانوں کی ایک بہت بڑی نسل کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو سب سے بڑے مسلمان تھے، انہوں نے خدا سے عرض کی کہ ان کا کام قبول فرمائیں اور انہیں مسلمانوں میں شامل کریں، اور انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ اپنی اولاد میں سے ایک مسلم قوم بنائیں اور ان کے لیے ایک رسول بھیجیں۔ تو خدا کا جواب آیا کہ یہ قوم اسلام کی قوم ہے، اور پھر وقت مقررہ پر خدا نے اپنا رسول محمد بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔